السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے دینی بھائیوں، آج پھر دوبارہ یہ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ حادثات ہوتے گئے اس لیے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آج جو موضوع سخن ہے میرا وہ ہے گناہ اور اس کے اسباب۔ گناہ کیوں ہو جاتا ہے انسان سے، کیوں سرزد ہو جاتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس پر ذکر کروں گا۔ پہلی بات وہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہو، وہ گناہ ہے۔ اور گناہ کی دو قسم ہے، ایک گناہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، اور دوسرا گناہ کبائر، بڑا گناہ۔ دونوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ صغیرہ گناہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ آخر کیا اسباب ہے، وہ کون سی وجہ ہے جس سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان کی کمزوری۔ جب انسان کے اندر ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ہر بری چیز کرنے لگتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کو کرز بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہی مضبوط نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی یاد، یعنی اللہ کے یہاں حاضری ہونے کا، کل قیامت کے دن اللہ کے حاضر ہوں گے، حساب و کتاب کا، یہ سارے چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کیا مجھے حاضر ہونا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو کبھی بھی وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ جو بہت ہی مضبوط اور بہت ہی سخت ہے، اس کو بھی بھول جاتا ہے انسان۔ اگر اللہ کے عذاب اور اس کے پکڑ کو یاد کرے کہ کل قیامت کے دن مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، تو انسان برائی سے، گناہوں سے محفوظ رہے گا، دور بھاگے گا، ملوث نہیں ہوگا۔ نمبر 3، موت اور آخرت کو یاد کرنا۔ جب آپ موت کو یاد کر لیں گے اور قبر سے مراحل سے لے کر آخر تک کا سارے مراحل آپ کو یاد ہوگا، اور ہر روز ہم دفن کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز اقارب کو، رشتہ داروں کو، اگر یہ خندق جو گز کی زمین ہوتی ہے اس کو یاد کر لیں اور آخرت کے مراحل کو یاد کر لیں تو ہم کبھی بھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے، گناہوں سے دور بھاگیں گے۔ نمبر 4، شیطان کا غلبہ۔ انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور شیطان جب انسان پر غالب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور وہ بہت بہترین مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کو کتنا خوبصورت طرح سے پیش کیا گناہ کو جنت میں، اللہ آدم علیہ السلام کو وہ درخت کھانے کے لیے۔ تو شیطان غالب کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کو بڑی خوبصورت انداز میں، بہترین شکل میں اب بندہ کے پاس پیش کرتا ہے اور شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ ہو اپنی خواہش نفس، بری خواہش نفس کی پیروی۔ آپ کی خواہش ہو، اور یہی تو ہے اسلام میں کہ آپ اپنی بری خواہش جو ہو اس کو توڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں۔ اگر بری خواہش کی پیروی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پھر گناہوں میں ملوث ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ جہنم کے گڈھے میں داخل ہو جائیں گے۔ 6ٹھی اور آخری چیز جو ہے وہ ہے برے مجلس کا اختیار کرنا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، جہاں برائی کی مجلسیں ہیں وہاں بیٹھنا۔ اور اس کی بہت بہترین مثال ہے کہ آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے جہاں لوہا کو گلایا جاتا ہے، لوہا کو پگھلایا جاتا ہے، تو وہاں 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی آپ کو۔ ایک تو بدبو، لوہے کی بدبو جو ہے بھٹی کی، وہ ملے گی، دھوئیں کی بدبو، یا دوسری چیز جو ملے گی آپ کو اس کی چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑے کو داغدار کر دے گا، آپ کے کپڑے کو جلا دے گا۔ لیکن آپ
عطار کے پاس یعنی عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس سے خوشبو ملے گی. یہی مثال ہے نیکوں کی. نیکوں کے یہاں بیٹھیں گے تو آپ کو نیکوں کے مجلس میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملتی ہی رہے گی, اور بروں کے مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ گناہ کے طرف ملوث ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے, ان کو اسباب سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.